ویلکم بیک خواتین وزراء. بخاری صاحب نے کہا کہ اس ملک کی تباہی و بربادی یا جس نے عزت و ناموس فروخت کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، کرپشن کی، اس میں بیوروکریٹس، پولیٹیشین، جنرل، یہ ایک گٹجوڑ. میڈیا استعمال ہوا ہوگا چھوٹے، لیکن میڈیا صحافیوں کو اس طرح سے، جس طرح سے بربادی اس ملک کے یہ تین طبقے ذمہ دار ہیں، صحافی نہیں ہیں. نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو جی. اس وقت اگر آپ بیان کر دیتے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں جی. تو شاید ملک نہ ٹوٹتا. نہیں، سوال پہ نہیں ہوتا ہے جی. میں بتاؤں آپ کو جی. یہ آیا ہوا تھا مورارجی دیسائی، انڈین فائنانس منسٹر. وہ مجھے کہتا ہے، اس نے کہا میں بادشاہ خان کے اوپر کال کرنا چاہتا ہوں. دس واز ان دی 50، مارشل لا لگ گیا تھا پاکستان میں، 59 کی بات ہے. مجھے گورنمنٹ نے کہا اس کو لے جاؤ پاندرئی. میں لے گیا. ان کے ایک اسپیشل برانچ کا آدمی تھا جی، اور کوئی اسکاٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا جی. راستے میں یہ مجھے کہتا ہے، ٹوگیدر وی فاٹ فار دی انڈیپینڈنس آف انڈیا. جناح صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے فریڈم فائٹر تھا، ہمارا کولیگ تھا. تو مجھے کہتا ہے جناح صاحب نے پاکستان اس لیے بنایا کہ جرنیل کے حوالے کر دیں، اس لیے بنایا تھا پاکستان. مجھے کچھ تھوڑا سا میں پرووک ہو گیا جی. میں نے کہا آپ میں اور ہم میں 19-20 کا فرق ہے. ہمارے ہم ماشاء اللہ اب لگ گیا، آپ کے ہاں انشاءاللہ کل لگ جائے گا جی. یو نو واٹ ہی ٹولڈ می؟ ہی سیڈ کسی انڈین جرنیل کی ہمت نہیں ہے کہ اقتدار پہ بزور بندوق قبضہ کر لے. اور نہیں، وہ بات الگ، وہ موضوع الگ ہے. ایک منٹ جی، ایک منٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ نے کہا نا، ایک بات ہوئی کہ صحافی، میں بتاتا ہوں، یعنی جو صحافی اگر 2، 4، 8، 10، 15 یہاں تو قطار سیاست، دیکھیں صحافیوں نے نہ صرف قربان میں ذرا گیو می ہاف اے منٹ. صحافیوں کو تو ایسی اس نے کہا کوئی اگر کرے کوشش اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے، مرارجی ول بی دا فرسٹ ٹو فیس دا انڈین بلٹ. نو پاکستانی از پریپیئر ٹو فیس دا پاکستانی بلٹ. یو نو، اس لیے آپ کے ہاں مارشل لا آتا ہے. میری بات سنیں، اس لیے کہ گملے اس ملک میں صحافیوں کو جب کوڑے مارے گئے، دیکھیں نا، آپ نے خود سارا اپنا ٹینیور مارشل لا کے ساتھ گزارا ہے. جتوائے گا، ایجنسیاں الیکشن جتواتی ہیں، دیکھیں الیکشن آپ نے خود سارا رزلٹ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. گزارا ہے. تو پالیٹیشین مارشل لا کو کیوں ریزسٹ نہیں کرتا؟ میری بات سنیں، آپ نے خود سارا دور اپنی جوانی کا اور اچھا وقت ماشاء اللہ کے ساتھ گزارا ہے. ماشاء اللہ کے ساتھ دور گزارنا بڑا آسان کام ہے. عوام کو فیس کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اپوزیشن کرنا بہت آسان کام ہے. آپ مجھے کہیں کس کے خلاف بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، I'll say it. But when I'm in a government, I must be very careful کہ I'm responsible. نہیں، انڈیا میں جو پالیٹیشین ہے نا، دیکھیں انڈین کرپشن، انڈین پالیٹیشنز آر مور کرپٹ دین پاکستانی وہ عوام سے جنم لیتا ہے. یہ بات ہے. یہاں تو شیخ صاحب نے کہا نا کہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں کیا ہوا ہے. آج تک آپ نے باچا خان سے لے کے اسفن تک، نیچے تک، اور اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کامن مین کو آپ کسی نے سیاست میں آنے دیا ہے؟ کیوں نہیں آنے دیا؟ یہ قوم کی فنی خرابی ہے. قوم نے عام آدمی کو ایکسپٹ نہیں کیا. قوم نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ ڈینٹر ہے، یہ پینٹر ہے، یہ ویلڈر ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ بڑے خاندانی ہیں چور کے بچے جو ہمیں آ کے لوٹتے ہیں اور ساری جائیدادیں باہر بناتے ہیں، ساری دولتیں باہر بناتے ہیں، اولادیں باہر لے جاتے ہیں. صاحب کلوزنگ ریمارکس. جی میرا تو کلوزنگ ریمارک یہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ساری لاٹس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جرنیلوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سیاستدانوں نے کیا کیا، بیوروکریٹس نے کیا کیا. میڈیا لائے اور میں پھر آپ کو ایک دفعہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جب آپ الٹیمیٹ انالیسز میں دیکھیں گے تو آپ کو آٹے میں نمک کے برابر جرنلسٹ ملیں گے. اصل میں یہ تین وہ گروہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو سلب کر رکھا ہے، جنہوں نے ملک کو بار بار بیچا ہے. آج بھی ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کیسے ہماری جنگ بنی ہے آپ سب کو پتا ہے، سارے صحافیوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اور ہم نے کیری لیبر بل میں جا کے کیا کیا، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے. ہم ہر وقت امریکہ کے سامنے جا کے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ایک سینیٹر نے کہا کہ پاکستانی ول سیل دیئر مدر فار $100. یہ اس کی جرت نہیں ہو سکتی اگر ہمارے جرنیل، ہمارے سیاستدان اور ہمارے بروکریٹ. ٹھیک ہے جی مظہر عباس صاحب. ڈاکٹر صاحب، جتنی پاکستان کی تاریخ میں جتنی بڑی جدوجہد صحافیوں نے کی ہے، کسی نے نہیں کی. چاہے وہ ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، جنرل مشرف ہو، بے نظیر بھٹو ہو، نواز، جس نے
جس نے صحافت پر شب خون مارا، اس کے خلاف سب سے پہلی آواز، خاص طور پہ مارشل لا کے خلاف سب سے پہلی آواز جو ہے وہ صحافیوں کی نکلی ہے. اس بنیاد پہ اگر 1% یا 0.1% جرنلسٹ جو ہے وہ بلیک میل ہو جاتا ہے، یا جس طرح میں نے کہا کہ بنیاد یہ ہے کہ جب آپ پراپر جابز نہیں دیں گے اور ہر آدمی آ جائے گا جرنلزم کے اندر، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس جرنلزم کو کلین کر سکیں. اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں نہ اور آئندہ تو آمریت کبھی بھی پاکستان میں جرنلزم پہ شب خون مارا گیا، اور یہ پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن ایک انڈیکیٹر ہے ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے بالکل ٹھیک، ان کے لیے انڈیکیٹر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پر پابندی لگائی. بالکل ٹھیک ہے مظہر، بہت شکریہ آپ کا. سلیم بخاری صاحب، قاضی صاحب آپ سے آخر میں چاہوں گا. سر میں یہی کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے ایکسپوئر کا، اور اس کو شکر ہے، میں آپ کو کریڈٹ دوں گا کہ میڈیا کے ایفرٹ سے، وکیلوں کے ایفرٹ سے قوم بیدار ہوئی ہے، اور آج لوگ سمجھ رہے ہیں، اور اب وقت ہے کہ ہم دیکھیں نا کیسے پورے سارے کے ساری پولیٹیکل پارٹیاں مل جل کے ہلا گلا کہیں خفیہ اجلاس کر کے آئیں، پیچھے ہٹ گئے. اور یہ اگر وہاں، یہ میں بتاؤں، یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل وہی ہونے جا رہا تھا کہ صوبائی اسمبلیاں پہلے جیسے مشرف کی امپیچمنٹ ہوئی تھی، صوبائی اسمبلیوں سے قراردادیں منظور ہوتی، پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوتی میڈیا کے اوپر پابندی. یہ میرا انالیسس ہے. اور پھر ہوتا کہ جی قوم یہ 4 منتخب نمائندے پنجاب میں پسپائی ہو گئی. تو یہ میرے خیال سے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہے یہ ان سب کی پسپائی ہے. خان صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور یہ جس سیکشن آف میڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی یہ اس کو گالیاں دیتے ہیں جو ان کے پے رول پہ نہیں جاتا، جو ان کے گھروں میں جا کے کھانے نہیں کھاتا، جو میڈیا کے لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو سب مل کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. آج صرف ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں گالیاں انہیں دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے جو پے رول پہ آ جاتا ہے، جو کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کے باوجود میں دو ادارے صحافیوں کی تاریخی فتح ہے، اور میں ساری صحافی قوم کو مبارکباد برادری کو دیتا ہوں کہ انہوں نے شکست دی ہے اس سوچ کو جو کہ دوبارہ قدغن لگانا چاہتی تھی. سیاستدانوں کی شکست ہے یہ کم سے کم ایک سیاست. دیکھیں آمریت کو شکست دے دی، آمریت کو دبا دیا صحافت نے، سیاستدانوں کی بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کی بہت بڑی فتح ہے، اور یہ اس سوچ کی شکست ہے. میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کی شکست بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ اس قوم کا ہے جو بھی سوچ تھی کہ سارے ہم ملبہ ڈالیں گے، ہم یہ کریں گے، منفی سوچ کو شکست دی ہے جو جمہوری آزادیوں کے خلاف، جو جمہوریت کے خلاف اور آزادی تحریر کے خلاف جو سوچ تھی اس کو شکست ہوئی. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، قاضی انور صاحب بہت شکریہ، خان صاحب بہت شکریہ، خواتین حضرات مظہر عباس صاحب اور سلیم بخاری صاحب کو پہلے شکریہ. میں کہہ چکا آپ نے گفتگو سنی، اور اللہ کا شکر کہ آخر میں یہ کنسنسس ہوا کہ وہ صحافت میں جو زر صحافت ہوا کرتی تھی وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو تھی، لیکن وہ دم توڑتی جا رہی ہے. اور الحمدللہ ریاست کا جو یہ ستون ہے میڈیا، آج کا میڈیا، وہ اس قدر طاقتور، توانا، یکجا ہو کے ابھرا کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے اندر کی کالی بھیڑوں کو خود ادھر ادھر کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جمہوریت کے لیے آزادی جو اس ملک کے عوام کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ان کے لیے تحفہ ہے کہ ان کی بات آگے پہنچتی ہے، ایکسپوز ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اور وہ جو پولیٹیکل پلرز تھے کہ جی ڈرائنگ روموں میں رات کو بیٹھ کے سازش پکائی اور صبح ہی ہو گیا، وہ سب کچھ اب نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب نے بھی، قاضی صاحب نے بھی مبارکباد دی، اور خان صاحب نے بھی دی میڈیا کو، اور ہم ظاہر میڈیا کا حصہ ہیں. ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام صحافیوں کو، تمام میڈیا کو. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.